حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وقال تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو، ہوا کو، پانی کو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا، میرے اور آپ کے استعمال کے لیے اللہ نے بنایا۔ عام پبلک جنتا جو ہے، سارے کے سارے انسان ہیں، سبھی کے لیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ ہیں وہ ہیں اللہ کو ماننے والے، یعنی ایمان والے مسلمان، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو ان کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے بنائی۔ لیکن کائنات میں موجود ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور اس دینے والے رب کا شکریہ ادا کرنا، اس کو بھی اللہ نے ہم پر لازم کیا۔ ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، بڑھا کر دے دوں گا۔ اور جب ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، سب کچھ لے کر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا کہ اگر ناشکری کرے تو یہ ناشکری کرنے والوں کو میرا عذاب سخت ہوگا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ جو قرآن کریم کے اندر ہے، اس کو میں سب سے پہلے اپنی بات کے آغاز میں سمجھانا چاہوں، اور میرا اندازہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی آیت جو خطبے میں پڑھا اسی سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت میں جو زلزلہ ہونے والا ہے نا، قیامت قائم ہونے کے وقت میں، شیء عظیم، بڑا خطرناک ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پوچھے کہ کیا بات چل رہی تھی؟ بولے کہ یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بیٹھ کے بولے کہ دیکھو قیامت سے پہلے 10 چیزیں ہوگی، 10 بڑی بڑی علامتیں، بڑی بڑی سمبلس، نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، بول کر بتایا کہ یہ 10 چیزیں جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے دھواں کا نکلنا، زمین میں 3 جگہوں کے اندر بڑے بڑے زلزلوں کا آنا، مشرق میں ایک، مغرب میں ایک، اور جزیرۃ العرب کے اندر ہونے والا ایک، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کا آ جانے کا، اور دجال کے آ جانے کا، دجال کو مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا، 10 علامتوں کا، بڑی بڑی علامتوں کا ذکر کیا۔ سورج جس طرف سے مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے تو دوسرے دن صبح کو اسی طرف سے نکل کر آ جائے، الٹا، کبھی بھی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا، جدھر سے ڈوبا ادھر سے ہی نکل کے آ گیا، بے نور، بغیر کسی روشنی کے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، چاند بے نور ہوگا، رات لمبی ہو جائے گی۔ دجال جب آ جائے گا تو اس کی جو حکومت چلے گی، اس کی حکومت کا پہلا دن، ایک دن 1 سال میں کتنا لمبا وقت ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ لمبا ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر لمبا، تیسرا دن اس کا 1 وارم، 1 ہفتے کے برابر لمبا، چوتھے دن سے ہی نارمل وقت جانے لگے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا، ہاں آزمائش، بات آ گئی اس لیے کہتا ہوں کہ میں آج جمعے کا دن سورۃ الکہف پڑھنے کی وجہ سے دجال کے فتنوں سے حفاظت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، تو خاص طور پر کسی بھی جمعے کو مس نہیں کرنی چاہیے، گھر کے سارے افراد کسی نہ کسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دجال کے فتنے سے بچنے کے بقدر ایسا پاورفل ایمان ہمارے پاس نہیں، بہت کمزور، ہم میں سے ہر ایک کے کسی نہ کسی کے ماں باپ کا، بیٹے کا، چچا کا، بھائی کا، امی کا، ابا کا انتقال ہوا ہوگا۔ دجال بولے گا تمہارے گھر والوں کو زندہ کر کے بتائے تو تم کیا مجھے مان لو گے؟ رب کر کے، خدا کر کے مان لو گے؟ لوگ کہیں گے، کمزور ایمان والے نہ کہیں گے کہ ہاں مان لیں گے، تو فوراً وہ شیطانوں کو حکم دے گا، وہ خراب جو جن شیطان ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے جو اپنے فیملی والوں کے ممبرس کی جو شکلیں ہیں، بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان کی شکل میں وہ آنے لگیں گے، آ کے ویسے ہی بات کرنے لگیں گے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ میں کہتا ہوں
اتنا ایمان میرے پاس نہیں ہے کہ وہاں پر اس جگہ میں ٹک سکوں مضبوطی کے ساتھ۔ ایک آدمی کو قتل کر کے بالکل درمیان میں چیر کے دو آدھا آدھا کر دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے بتائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، نئی باتیں نہیں کہ ہمارے سامنے ایسا ہو جائے گا ہم شاک ہو جائیں گے مان لیں گے، نہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال پہلے 1500 سال پہلے اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کو بھی پن جو ہے نا پن کر کے اللہ کے نبی بتا دیے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، سب کچھ بتا دیے ہیں۔ خیر مجھے کیا کہنا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ اس ہفتے کے بارے میں خبر تو پڑھتے تھے کہ یہ وارم جو گیا ہے، اس وارم کا پیر کا دن جو تھا، کئی سارے ملکوں کے اندر صبح الصبح 3:30 4 بجے کے آس پاس کئی جگہوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ بہت بڑے پیمانے میں ترکی اور سیریا کا جو بارڈر کا ایک علاقہ ہے وہاں پر بہت بڑے انداز میں زلزلہ۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت UN نے WHO نے سب نے اعلان کر دیا کہ ہمارے اب سامنے قریب کے زمانے کا سب سے بڑا حادثہ ہے یہ، اتنی بڑی ہلاکت۔ وہ ریکٹر کے حساب سے زمین کی حرکت کو جو اندازہ کرتے ہیں، جیسے کلو لیٹر وغیرہ کہتے ہیں نا، ویسے زمین کی حرکت کا جو اندازہ ہوتا ہے، کتنی زیادہ تباہی لانے والی حرکت ہوئی زمین کے اندر، زلزلہ ہوا، جنبش ہوئی، اس کا جو اندازہ کرتے ہیں ریکٹر کے حساب سے تو 7.8، پھر سیکنڈ 7.5 ریکٹر، ایسے ہی 7 پوائنٹ میں، پھر 6 پوائنٹ فلاں میں 2 دن تک، پیر کے دن بھی منگل کے دن بھی مسلسل جھٹکے ہوتے رہے، پھر چھوٹے چھوٹے ڈزن کے حساب سے جھٹکے ہوئے۔ بڑی بڑی عمارتیں، فلک بوس بڑی بڑی عمارتیں، بالکل چھوٹے سے بچوں کے کھلونے کی طرح، بالکل مٹی میں فلک بوس عمارتیں آن کے آن میں، سیکنڈ کے سیکنڈ میں ملبہ بن گئے، بالکل کچرا اور مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ ایسے واقعات جب کبھی ہوتے ہیں، کہیں سونامی آ جائے، زلزلہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، ایسے وقت میں 2 ٹائپ کے لوگ ہمارے سامنے بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ ایک ٹائپ وہ، یعنی 2 کے 2 بھی غلط، افراط اور تفریط، اس کو اسلام کے الفاظ میں کہے تو افراط اور تفریط، مقام سے بہت اوپر چڑھا کے بھی بات کرنا نہیں ہے، مقام سے بہت نیچے گھٹا کے بھی بات کرنا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی اصل میں زمین کے اندر کئی سارے لیئرز ہیں، تو ان میں سے ایک لیئر ہے اور ایک اس کے بعد، تو اس میں آؤٹ پٹ ان پٹ بول کے اب تک سائنسدان کے حساب سے 4 تو اچھی طرح تحقیق کے ساتھ معلوم سائنسدانوں کو، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں معلوم۔ تو اس کے بارے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ زمین کے اندر وہاں پر پلیٹس ہیں، پتھروں کے چٹانوں کے ذریعے سے بنے ہوئے پلیٹ، وہ پلیٹ برابر سرکل میں رہیں گے، اس کے اندر زمین کے نیچے جو معدنیات ہیں نا وہ نکالتے ہیں، آئل نکالتے، فلاں نکالتے، کوئلہ نکالتے، یہ نکالتے وہ نہیں، جب نکالتے اندر سے جگہ خالی ہوگی نا، وہ چٹان ذرا نیچے بیٹھے گا یا ہٹ جائے گا، اس کی جگہ جب خالی ہوتی ہے وہ خالی کو فل اپ کرنے کے لیے، فل ان دی بلینک جیسا بولتے ہیں نا، ویسا خالی جگہ کو فل اپ کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے بول کے وہ تھوڑا سا سرک جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایسی اگر پٹی ہے تو یہاں نیچے سے اگر کچھ نکال دیے تو ایسا ہو جائے گی۔ ایسا ہونا یہ سمندر میں بہت زیادہ ہوتے رہتا، سال کا، دن کا کون سا ایک منٹ بھی خالی نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ایک صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے نیوز پیپر کے اندر، اس کے مطابق میں کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ 1 منٹ بھی زلزلہ ہوئے بغیر سمندر کے علاقے میں نہیں رہتا، ہوتے ہی رہتا۔ اللہ کا کرم، خشکی جو زمین ہے نا، زمین کے حصے میں ایسا بہت کم ہوتا، اور اتنا معمولی جو جھٹکے ہوتے ہیں جس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہم کو، ایسا بہت زیادہ۔ ہاں جب بڑے پیمانے میں ہو جائے گا، باقاعدہ ایک ایسا سیٹ ہے، یہ نکل کر ایسا اس کے اوپر آ جائے یا نکل کر اس کے نیچے چلے جائے، ایسا اتنا بڑا جب ہوتا جب ہی پتہ چلتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اگر سمندر میں ہو جائے تو سونامی ہوتا ہے، بڑا زبردست سیلاب ہو جاتا ہے، یا وہی خشکی کے اندر ہو جائے تو اتنی بڑی تباہی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ پیر کے دن الصبح 3 ساڑھے 3 کے آس پاس ہونے والا زلزلہ شروع ہونے والا، سیریا کے ملک شام میں بھی، یہ ترکی کے اندر بھی اور کئی جگہوں کے اندر اس کے جھٹکے محسوس ہوئے، لیکن کوئی خرابی وہاں، نقصان نہیں۔ یہاں جو تباہی کا عالم ہے، 1 لاکھ کے قریب، یعنی سرکاری تعداد کے اعتبار سے، اعداد و شمار کے اعتبار سے 1 لاکھ کے قریب، آج کی میں کل رات کی خبر بتا رہا ہوں، میں کل رات تک 1 لاکھ کے قریب سارے کے سارے زخمی، مختلف پوری دنیا کے 50 سے زیادہ کنٹری والے مدد کے لیے پہنچ گئے، کوئی پیسوں کے ذریعے سے، کوئی ریسکیو ٹیم کے ذریعے سے، کوئی فلاں، باقاعدہ ایمرجنسی کیا بولتے ہیں، عارضی ہاسپٹل کیمپ لگا کے، وہ لوگ ٹینٹ لگا کے باقاعدہ سارا کا سارا کام چلتا ہے۔ ہمارے ہندوستان سے بھی ٹیم گئی ہوئی ہے، تو سارے ملکوں سے آ رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی عمارتوں کے اندر، ملبے کے اندر دب کر جو اٹکے ہوئے ہیں، مرے ہوئے، زندے، ایسا جن کو نکالا جاتا ہے، وہ لاشوں کی تعداد ہی کل تک پہنچ گئی ہے 25,000۔ شروع میں 1,000 بولا گیا، اللہ 1,000،
تبھی دل کو بہت درد ہوا، تبھی دماغ پر بہت زیادہ اثر ہوا کہ 1000 معمول نہیں نہ، 1000 لوگوں کی تعداد، اتنی زیادہ مر جانا آن کے آن میں، سیکنڈوں میں۔ اب ہوتے ہوتے جوں لاش ملتی ہے، انٹری ہوتی ہے، اب جو انٹری نہیں ہوئی اس کی تعداد نہیں، جو انٹری باقاعدہ ہوتی ہے وہاں کے اس ڈپارٹمنٹ کے پاس، اس کے حساب سے تعداد 25,000۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، سیریا کے ترکی کے دونوں کے ملا کے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم کو کیا بولنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، نارمل، براڈ مائنڈ، اوپن مائنڈ، اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں وہ زمین میں نیچے جگہ خالی ہوئی نا، وہ سیٹنگ ہے، یہ اللہ کا عذاب سے بھی کیا بھی نہیں، اللہ سے کیا بھی اس کا لینا دینا نہیں ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ کیا بولتے ہیں اسے، ایئر کے پیریڈر کر کے تمل میں بولیں گے نا، اسے شاید کیا کہتے ہیں، نیچرل ڈیساسٹر کے ایسا کچھ لفظ کہتے ہیں انگریزی کے اندر بھی۔ تو پورا کا پورا بھروسہ ان کا اسی پر، ایمان پورا ان کا سائنس پر، سائنسی اعتبار سے، نیچرل اعتبار سے یہ سائیکل ریسائیکل جیسا ہے، یہ چلے گا ہی چلے گا، اس میں کیا ہے، اللہ کا عذاب، سزا، ثواب، اس سے کیا بھی لینا دینا نہیں، ہمیں کہیں کو اللہ سے توبہ کرنا، ہمیں کہیں کو عبادت کرنا ہے۔ ایک طرف یہ جانے والے نمبر 1 بالکل غلط، ایسا بھی اوور نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری جانب وہ لوگ جو تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، دیکھو اللہ کا عذاب آیا، دیکھو ذرا کام تو طوفان نہیں آ جانا، فوراً بولتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، بارش زیادہ ہو جائے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب، زلزلہ ہو جائے فوراً ان پر اللہ کا عذاب نہیں۔ ہمیشہ ہم ڈیسائڈ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا عذاب ہی، مجھے اور آپ کو بیماری ہو جاتی ہے، فوراً ہم یہ نہیں بول لیتے نا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی وجہ سے مجھے بیماری دی ہے، اسے وہ شان سے بول لیتے ہیں۔ تو کسی دوسرے پر آ جانے پر ہمارے منہ سے کیسے، ہمارے دماغ میں یہ خیال کیسے آ جاتا ہے فوراً کہ اللہ کا عذاب، یہ بولنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ حدیث کے اندر بعض گناہوں کے بارے میں یقیناً تفصیل ہے کہ زنا جب عام ہو جائے، حرامی بچے جب زیادہ معاشرے کے اندر ہو جاتے ہیں، ایسی کئی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سنا کے کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں، جس ملک میں، جس علاقے میں یہ گناہ زیادہ ہو جائے فلاں عذاب آئیں گے، بولے ہیں یقیناً اللہ کے نبی۔ لیکن کہیں ہو جائے تو اس کا مطلب کنفرم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کا عذاب ہی ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے قدرت کا ایک سسٹم چلایا ہے، جسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں، میرے جسم کے اندر، آپ کے جسم، ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ بیماریوں سے لڑنے والے سیلس بھی، بیماریوں سے لڑنے والے مادے پیدا کیے ہیں اللہ۔ وہ لڑ کے جب بیماری آتی ہے، وائرس اٹیک ہوتا ہے تو اس کو وہ خود لڑ کے ختم کر دیتا، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ خود ختم کر دیتا، ہم صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بیمار بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتے ہیں بیماری، تو ہمیشہ بیماری کے وائرس تو جراثیم تو ہمیشہ آتے رہتے، لیکن ہمیشہ وہ سیلس ہمارے لڑتے رہتے، کبھی کبھی یہ ذرا کمزور پڑتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر جیسا یہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی اللہ کے اس آسمان میں، اللہ کے اس سمندر میں، اللہ کے اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم بنا کے رکھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسا کرتے بھی ہیں، ایک پاسبل، ایک امکان اللہ جان بوجھ کے رکھے ہیں۔ میں اور ذرا تفصیل سے اس مضمون کو سمجھاؤں تو ذرا لمبا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نبی ہیں، کتنے بڑے پیغمبر، خلیل اللہ ہیں، انہوں جا کو بیمار ہوتے کیا، تب کیا اللہ کا عذاب بولیں گے؟ نعوذ باللہ، توبہ توبہ، بیماری آتی۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہوئی، سر میں درد ہوا تھا، بخار ہوا تھا، نعوذ باللہ، کس آدمی کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ بولے کہ اللہ ناراض ہو گیا تھا؟ ہرگز بھی نہیں۔ حضرت، ہم سنتے ہیں نا صبر ایوبی سنتے ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی بیماری ہوئی تھی، طبیعت خراب ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا، سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں کیسا واقعہ پیش آیا۔ ہر نبی کے ساتھ، بعض نبیوں کو آرے سے ایسا چیر دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے بعض نبیوں کو ایسے آرے سے چیر دیا گیا تھا، درخت کے اندر جا کے پناہ لیے، درخت کو ایسا کاٹ دیا گیا ان کے جسم سمیت ملا کے۔ نیک لوگوں پر نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی آفت آ جائے، کوئی جیسا وہ کیا بولتے ہیں، وہ ایئر کئی پیریڈر، کوئی نیچرل ڈیساسٹر ایسا کچھ ہو جائے، فوراً ہم کو آن بند کر کے فیصلہ کرنا نہیں، ہمارے پر آ گئے تو ہم نہ معلوم ہوگا نا، کسی دوسرے پر آ جائے تو ہماری زبان سے یا ہمارے بہت سارے لوگ یہ لکھے ہیں واٹس ایپ کے اندر، لکھ کے ان پر اللہ کا عذاب آیا دعا کرو بول کے مجھے بھیج رہے ہیں، تب دل دکھا مجھے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں، دماغ میں یہ کیسا خیال بس گیا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو عذاب کر کے کیسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہذہ امتی ہذہ امۃ مرحومۃ، یہ جو میری امت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے طرف سے ان کے اوپر بہت زیادہ رحم کیا گیا ہے، مرحومہ امت،
لیس لہم عذاب فی الآخرہ، آخرت میں ان کو عذاب دے کے اللہ ہمیشہ کا جو عذاب ہے نا وہ دے کے نہیں تڑپائے گا. ہاں دنیا میں چل رہا ہے ان کو آزمائش کے طور پر کچھ چیزوں میں مبتلا کر دے گا. وہ کیا؟ اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی 3 چیزوں کا تذکرہ کرے، ان میں سے دوسری چیز یہی زلزلہ. اللہ آزمائش کے طور پر ان کو بڑا مقام مرتبہ دینا ہے. آخرت میں رتی برابر بھی، ایک پوائنٹ کے برابر بھی کوئی گناہ اللہ دینا نہیں ہے. تو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا اللہ، تب دنیا کے اندر ایسا تو مظلوم ہو کے مریں گے، قتل کیے جائیں گے. آپ کو بتاؤں میں اسی آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے آفتوں کے اندر مرنے والوں کی تعداد اگر نکالے تو نمبر 1 مسلمانوں کی ہی تعداد ہے. جنگوں کے اندر بھی، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی، یعنی فطری موت نہیں، نیچرل ڈیتھ نہیں، اس کے علاوہ ایسے ایکسیڈنٹل اسباب، ان چیزوں کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد جو پوری دنیا والوں نے نکالی ہے تو اس میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد ہی زیادہ ہے. حدیث کا مطلب سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ قتل کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے اور ایسے آفتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دنیا کے اندر آزمائش ہو جائے گی. وزلزلوا زلزالا شدیدا، زبردست آزمائش، یہ ہے ایگزام جیسے. جب وہ پاس ہو گئے، شہید ہو گئے، پاس ہو گئے وہ، اب اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت سے نواز دیتے ہوئے. دنیا میں سب سے پہلے ظلم کیا گیا حابیل پر. ظلم کر کے بولے تو زمین کے اندر کسی کو معلوم نہیں. قابیل نے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا. جان لینا نہ کیا معمولی بات کیا؟ سب سے پہلے ظلم اور سب سے پہلا قتل. اور کنفرم ہم کو معلوم قرآن میں اللہ خود صاف صاف بولنے کی وجہ سے ہم کو معلوم ہے قابیل غلط تھا، حابیل جو مر گیا وہ کریکٹ تھا. وہ اللہ کے نزدیک صحیح تھا، ابن غلط. اب جو غلط والا ہے وہ بچ گیا ہے، زندہ ہے. میں اور آپ یہاں اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ ہو ہمارے اوپر وہ حالت نہ آنے کی وجہ سے ہم اپنے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہمیں نیک لوگ ہیں، وہ کون اس میں مر گئے کہ زلزلہ میں انہوں سب خراب، ان پر اللہ کا عذاب آیا، نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ. کسی بھی ادنا درجے کے مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں، ہم کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے یہ بدگمانی کرنے کی. انہیں کہا تو غلط کر رہیں گا، اس میں اللہ کا عذاب جیسا ہے، یہ سوچنے کی بھی ہم کو پرمیشن نہیں ہے. خیر بات لمبی ہو جاتی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے. جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، میں سمندر سے بخارات کے ذریعے سے یہ جائے، بادل بنے، پھر اس کے بعد بارش برسائے، ایسا ہمیشہ ہونا بول کے اللہ سسٹم چلا کے رکھے ہیں. لیکن کبھی کبھی اگر اللہ چاہے تو بطور عذاب کے ڈائریکٹلی آسمان سے اللہ بارش برسا دے، کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے. قادر، وہ ذات قادر ہے، اللہ کو وہ قدرت ہے. تمہارا اور میرا ایمان اسی پر ہے. اللہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. قوم پر عذاب آئی، قوم باہر نکلی، دیکھی بادل کو دیکھے، بولی ھذا عارض ممطرنا، ارے زبردست بادل ہے نا، اچھی بارش ہونے والی ہے جیسا ہے. نبی نے کہا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم، وہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے. سو دیکھے تو بادل کر کو خوش ہو جاتے ہیں، کیا اندر سے پتھر برسیں گے، پتھر، سب کا سر پھٹ کر سب کے سب مریں گے. نبی نے بتایا کہ نہیں نہیں، اصل میں عذاب ہے. یہ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، بارش ہم کو معلوم کیا ہے، بادل ہو تو ہمیشہ بارش چھونا بول کے، لیکن اللہ کو اس پر بھی قدرت ہے. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں ایمان والوں کو اس میں بٹھا کے لے جانے کے لیے. ہزاروں کلومیٹر دور تک بھی، کہاں بھی سمندر دریا بول کے کیا بیچ نہیں، 100 کلومیٹر دور تک بھی. موسمیات کے جو ماہر ہیں نا، ویدر کے جو ماہر اس زمانے میں بھی تھے، وہ لوگ آ کے بول رہے ہیں علما مر علیہ قوم، کیا ہے وہ لفظ آتا ہے، قوم من قومہ ملأ من قومہ سخروا منہ. نوح علیہ السلام کے قوم والے گزرتے، بہت مذاق فن کرتے، مذاق اڑاتے. کیا تمہیں عقل ہے کیا؟ بارش کا رتی برابر بھی چانس نہیں، موسم بارش کا نہیں. کیا سوچ لو کوئی اتنی بڑی کشتی نہیں، پانی آئے تو پاؤں بھیگ جانا بڑی بات ہے، اتنی بارش بھی نہیں آ سکتی. انہوں کشتی کہتے اور ہم نہ کیا بولتے ہیں، وہ پانی میں ہمیں مر جائیں گے کہتے، اور انہوں کشتی میں جانا، کشتی میں گئے جیسا آج تک ہمارے بابا دادا سب گزار دیے ہیں. اتنی بارش آج تک ہو کچھ نہیں. یعنی میرے اور آپ کے دل میں بھی ہمیشہ یہی خراب خیال ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے بھئی یہ دنیا سب چل رہا ہے سسٹم میں، یہ پورا ہمارے ابا کے زمانے میں، ہمارے دادا کے پردادا کے، تو یہ زمانے سے ایسا چل رہا ہے تو ایسا چل رہا رہے گا. یہ قیامت کر کو کیا بھی آئیں گی نیچتا ہے. کمزور ایمان سے ہمارے دل میں اگر خیال آتا ہے تو ختم کر دے. ویسا ان لوگوں کو بھی آیا، آج تک ایسی سب کیا بھی بارش ہوئی نہیں نا، کیسا ہو جائیں گے وہ بھی بارش. وہ کشتی جیسا بنائے اس وقت مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسی میں بیٹھ کے بچے ایمان والے حضرت نوح علیہ السلام سارے کے سارے. خیر کہنا کیا ہے، ہم کو ارجنٹ کر کے ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی پورے عالم کے اندر کہیں بھی ایسا ہو جائے، تیز ہوا چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا.
تھوڑا سا زلزلہ کا جھٹکا محسوس ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بولے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تمہیں ذرا اللہ کی طرف خیال نہیں کرتے, جیسا ہے خیال کرو, توبہ استغفار کرو. وہ اللہ اشارہ دیتے ہیں اسے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. میں بلکہ آخر میں ایک اور بات, ضروری بات کہوں گا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون, کالرا بیماری بولتے ہیں نا, کالرا میں طاعون کی بیماری آئی. بولنے کے لیے وقت نہیں ہے, بالکل شارٹ میں اشارہ کرتا ہوں میں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ, اس امت کے امین بول کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, سو جن کے بارے میں جنت کی پکی گارنٹی دی گئی ہے. وہی سے ایک صحابی ملک شام میں, ابھی جو سیریا میں جہاں زلزلہ آیا ہے نا, اسی ملک میں اس وقت گورنر بن کر تھے. وہاں طاعون کی بیماری, ابھی جیسا کورونا سب آیا نا, ویسا طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. حدیث میں ہے کہ ایک جگہ بیماری آ جائے تو وہاں والے نکل کو باہر نہیں جانا, اور باہر والے نئے کون بھی وہاں نہیں آنا. اس پر عمل کر کو وہاں رہ گئے. بیماری نہیں آئی تھی, نہیں میں حدیث میں ہے, میں نہیں نکلوں گا, نہیں نکلے. بیماری آئی, انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. تو انہوں برے کر کو مطلب نہیں ہے, عذاب کر کو نہیں. ہرگز بول نہیں سکتے ہم, ہرگز بول نہیں سکتے, کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سو جنتی صحابی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جن کو سیف اللہ, سواڈ آف اللہ, اللہ کے تلوار کر کے جن کو بولا گیا, وہ اس ایسی بیماری کے اندر, ان کے خاندان کے خاندان. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ, ابھی کورونا کے ٹائم میں ہمیں سنے کوارنٹائن بول کے, قرنطینیہ بلکہ عربی میں لفظ آتا ہے, اس سسٹم کو سب سے پہلے اپنے کرے سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ ملک شام کے اندر, کنٹری کے اندر جتنے ہیں, ایک دوسرے بیمار ہوتے تھے, ایک دوسرے مل کو تھے. ایسا کرو, جن جن کو بیماری سے جو افیکٹ ہو گئے وہ سب پہاڑوں میں چلے جاؤ, معمولی آبادی میں نہ کرو. کب پورا ختم ہو جاتا ہے کہ جب آؤ. یہ سسٹم جو اپنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشارے کو رکھو, سمجھ کو یہ کرے, اللہ کا فضل, اللہ کا کرنا ہوا کہ بیماری بھی ختم ہو گئی. تو ہم کو اطلاع تو یہ دی گئی ہے کہ یہ ہوتے 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 آئے گا. یہ ہمارے جو انڈیا کے ہمالیہ کا پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے نا, وہاں بھی ہوگا. قرآن میں اللہ جگہ جگہ بولتے والجبال اوتادا, زمین کے اندر ہمیشہ حرکت ہوتی رہتی, وہ ہلتے رہے تو تمہیں میں سب رہ نہیں سکتے. ایسا پورا کا پورا راؤنڈ ایسا ہو گئے تو نہیں رہ سکتے. تو اللہ نے کہا کہ زمین پر میخ کے جیسا, کیل کے جیسا, میخ کا پونا حصہ یا 90% اندر, باہر ذرا ذرا دکھنے کا, ایسا اللہ پہاڑ کو بنا کے زمین کو ٹکا کے رکھے ہیں. کہاں زیادہ حرکت کی, وانچ پہاڑاں بھی زیادہ ہیں. اس ایوریسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ سب پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ زلزلہ آنے کے امکان پاسبل جگہ جو 3 ہیں, ان میں سے ایک جگہ میں وہ ترکیہ سیریا کے جو بارڈر کے اندر, وہاں زلزلہ ہوا تھا. آخر میں کتنے سارے 40 ایک خاندان تھا. آدمی کہتا ہے کہ رات ہم سوتے وقت ہمارے فیملی ممبرس 12 تھے, اب میں اکیلا ہوں. 7 آدمی ہم لوگ تھے, اب ہم 2 ہی ہیں. چھوٹے بچے کو, ایک ماں اندر ڈیلیوری ہو گئی ہے, پورے کی پوری عمارتیں جو گر گئی ہے ڈیلیوری ہو گئی ہے. ناف کا جو توپن کڑی بولتے ہیں نا, وہ کٹکو تک بھی نہیں ہے, بچہ پیدا ہو گیا ہے, وہ بچہ زندہ ہے, ماں مر گئی ہے. ایک باپ ایسا مرا پڑا ہے, 2 دن مکمل 80 گھنٹے کے بعد یا 2 دن کے بعد نکالا گیا. اوپر سے جو باپ پوری کی پوری 3-4 فلور اس کے اوپر گر کر ہے, اپنی پیٹھ میں سنبھالا ہوا ہے, سچ مر گیا ہے. نیچے جو بیٹا ہے زندہ ہے. کتنے سارے واقعات, کئی سارے ہاتھ کٹے ہوئے ملے ہیں, کئی سارے مردہ ملے ہیں. کسی کے ہاتھ میں قرآن, کسی کے ہاتھ میں تسبیح, کٹا ہوا ہاتھ, ایک فوٹو آپ بھی دیکھے ہوں گے, کٹا ہوا ہاتھ ایک گرل کے باہر میں آیا ہوا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. کسی کے بارے ہم کو فیصلہ کرنے کی اجازت بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں, لیکن ایسی حالت جب بھی آتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع. ان کے لیے ملک شام کے اور ترکی کے جتنے بھی متاثرین ہیں, ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے, اللہ ان سب کی مغفرت تامہ عامہ فرمائے. اور حدیث کے روح سے وہ سارے کے سارے شہید, وہ سارے کے سارے شہید, ان کے بارے میں ایسے گستاخی کے الفاظ ہمارے منہ سے کیا بھی نہ آئے. اور خود ہم اپنی حفاظت کے واسطے پہلے سے اللہ کی طرف توبہ, استغفار, ذکر, دعا اور اپنے اللہ کی طرف رجوع میں لگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.